بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ ربوبیت میں عرض کی کہ یا رب العالمین، میری امت کا گناہ گار ترین شخص مجھے دکھا دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، فلاں مقام پر چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ، جو شخص سب سے پہلے آئے گا وہ تیری امت کا سب سے گناہ گار ترین شخص ہوگا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک ایک شخص اپنے کندھے پر اپنے بچے کو اٹھائے آ رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے وہ گزر کر اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے، اور پھر اس مقام پر اور لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بارگاہ ربوبیت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، میری امت کا گناہ گار ترین شخص تو نے دکھا دیا، اب میری امت کا نیکوکار متقی پرہیزگار شخص مجھے دکھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہیں بیٹھ جاؤ اور اسی جگہ پر یہاں انتظار کرو، اور اس مقام کو، اس جگہ سے سب سے پہلے اس مقام سے جو شخص آئے گا، جو نکلے گا، وہی تیری امت کا سب سے نیک اور متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام منتظر بیٹھے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہی شخص دوبارہ تیز تیز قدم چلنے کے ساتھ اسی بچے کے ساتھ اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے وہ گزر جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سوچ میں ہیں، حیران ہیں کہ یہ وہی شخص ہے جو چند لمحے پہلے میری امت کا گناہ گار ترین شخص تھا، اور اب یہ متقی پرہیزگار کیسے ہو گیا۔ کبھی وہ اس شخص کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی عرش کی طرف دیکھتے ہیں، اور رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، اس شخص نے ایسا کون سا عمل کر دیا کہ چند لمحوں میں اس کی تقدیر بدل گئی۔ میری امت کا گناہ گار ترین شخص وہ متقی پرہیزگار کیسے بن گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ، اسی شخص سے پوچھو کہ آج تو نے کون سا عمل کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس شخص کی طرف جاتے ہیں اور جا کر پوچھتے ہیں کہ آج تو نے کون سا ایسا عمل کر دیا کہ جس کی وجہ سے تیری تقدیر ہی بدل گئی۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ہم باپ بیٹا پہاڑ پر بیٹھے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو میرے بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان، اس پہاڑ سے بڑی کوئی چیز ہے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا، اس پہاڑ سے بڑے بڑے اور پہاڑ بہت ہیں۔ تو اس بچے نے پھر سوال کیا کہ ابا جان، کیا ان پہاڑوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا، اس سے بڑی زمین ہے۔ تو بچے نے پھر معصومانہ انداز سے سوال کیا کہ ابا جان، زمین سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو بچے کا والد کہتا ہے میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، زمین سے بڑا آسمان ہے۔ اور پھر اس بچے نے سوال کر دیا، تو اس کے والد نے پھر کہا کہ بیٹا، زمین اور آسمان سے بڑی جو ہے وہ آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے وہ بڑا ہے۔ تو بچے نے پھر پوچھا ابا جان، ان سب چیزوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اچانک مجھے اپنی گزری ہوئی زندگی یاد آ گئی، اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور میں روتا رہا، اور اس دوران میرا بیٹا مجھ سے پوچھتا رہا، سوال کرتا رہا۔ پھر میں نے بچے کو بتایا کہ بیٹا، ان سب سے بڑی چیز تیرے باپ کے گناہ ہیں۔ تو بچے نے پھر پوچھا کہ ابا جان، آپ کے گناہوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو اس کے بچے کا والد کہتا ہے کہ میرے دل میں ایک امید جاگی، اور مجھے اللہ کی رحمت یاد آ گئی۔ تو میں نے فوراً کہا کہ بیٹا، تیرے باپ کے گناہوں سے بڑی چیز اللہ کی رحمت ہے۔ حضرت ذی وقار، اللہ رب العزت کو اس شخص کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رب کریم نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، اس کی بخشش و مغفرت کر دی، اور اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا نیکوکار متقی پرہیزگار بنا دیا۔ حضرت ذی وقار، اللہ پاک کو اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور اس کو اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ابن آدم، تو میرے پاس اتنے گناہ لے کر آ کہ جس سے زمین بھر جائے، سمندر کی ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہو، اور تو مجھ سے توبہ کرے تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ حضرت ذی وقار، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے، ہم اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں
توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کریم ہمارے گناہوں خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔